اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شرک اور اس کے نقصانات کے موضوع پر بات کریں گے۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب اسلامی وائس چینل سبسکرائب اور لائک نہیں کیا ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے یوٹیوب اسلامی وائس چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے۔ اس سے آدمی کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر توبہ کے بغیر مر جائے تو جہنم ہمیشہ کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ لہذا دو آیات میں ترجمہ پیر کرم شاہ بریلوی فرماتے ہیں، اور بے شک وحی کی گئی ہے آپ کی طرف اور ان کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو ضائع ہو جائیں گے آپ کے اعمال اور آپ خاسرین میں سے ہو جائیں گے۔ یقیناً جو بھی شریک بنائے گا اللہ کے ساتھ تو حرام کر دی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور انہیں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 72۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی ایک مقبول دعا ہوتی ہے، اور میں نے وہ دعا اپنی امت کی سفارش کے لیے رکھی ہے، اور انشاءاللہ یہ ہر اس آدمی کو فائدہ دے گی جو شرک کی حالت میں فوت نہ ہوگا۔ شرک بدترین گناہ اور ظلم عظیم ہے۔ شرک دنیا اور آخرت میں ذلت کا باعث ہے۔ شرک سے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ شرک جہنم سے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا سبب ہے۔ شرک صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک سمجھا جائے۔ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ سے کسی کی حرمت، توفیل اور وسیلے سے مانگنے کو بھی شرک اور کفر قرار دیا ہے۔ ہندو مورتیوں کو، عیسائی، یہودی اور بعض مسلمان قبر والوں کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بناتے ہیں۔ شرک کی یہ قسم مختلف اقوام اور مذاہب میں ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے۔ اسے دنیا میں دائمی اور بین الاقوامی حیثیت حاصل ہے، اور جنہوں نے بنا لیے اس کے سوا اولیاء، اور کہتے ہیں ہم نہیں عبادت کرتے ان کی مگر محض اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کا قرب بنا دیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے بلند و بالا ہونے کی وجہ سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح میرا اللہ تعالیٰ تک پہنچنا مشکل ہے، اسی طرح میری فریاد بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی، اس لیے مجھے ایسے طریقے اور وسائل بروئے کار لانے چاہیے جس سے میری صدا خالق کے حق تک پہنچ جائے۔ صحابہ نے یہی سوال کیا تھا، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں فرمائیے کہ میں بالکل ان کے قریب ہوں۔ انسان کی دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں ناپاک اور گناہ گار ہوں۔ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کے بجائے نیک لوگوں کی فریاد قبول کرتا ہے، اس لیے میری دعا کسی واسطے اور وسیلے کے بغیر قبول نہیں ہو سکتی۔ یہاں اس جھجک اور غلط فہمی کو دور کیا گیا ہے۔ آپ فرمائیے، ہے میرے بندو، جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں اپنے نفسوں پر، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے سارے گناہوں کو، بلا شبہ وہی بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اردو میں وسیلہ کا معنی ہے ذریعہ اور واسطہ، جس سے بے شمار مسلمانوں کو قرآن کے لفظ وسیلہ کے بارے میں غلط فہمی ہوئی ہے، حالانکہ قرآن مجید میں اس کا معنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونا یعنی قرب حاصل کرنا ہے، ادھر ادھر کے واسطوں کے ذریعے نہیں بلکہ تقویٰ اور نیکی کے کاموں کے ذریعے۔ حدیث میں اس کا معنی وہ مرتبہ اور مکان ہے جس پر فائز ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن رب کریم کے حضور سجدہ ریز ہو کر امت کی سفارش کریں گے۔ اس کا تذکرہ اذان کے بعد کی دعا میں موجود ہے۔ آپ نے اسی مقام کے لیے دعا کرنے کی تلقین کی ہے۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے، اس کا پورا نظام اسباب اور وسائل پر چل رہا ہے۔ جب تک وسائل کو بروئے کار نہیں لایا جائے گا، اس وقت تک دنیا کے معاملات صحیح سمت چلنے تو درکنار زندگی کا باقی رہنا مشکل ہے۔
اس لیے شریعت نے کمزور کے ساتھ تعاون اور بے سہارا کو سہارا دینا، بے وسیلہ کو وسیلہ بننے کا حکم دیا ہے۔ اس وسیلہ اور اسباب کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اختیارات کے بارے میں دلیل نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی وسیلہ اور واسطہ کی ضرورت نہیں۔ وہ آدمی کی شہ رگ سے بھی قریب ہے، لیکن آج کل کا خطیب وسیلے کے جواز کے لیے یہ کہتا سنائی دیتا ہے کہ چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے اور افسر کے ملنے کے لیے کسی سفارش کا ہونا ضروری ہے۔ ذرا سوچئے، چھت تو جامد اور ساکت ہے، وہ اوپر سے نیچے نہیں آ سکتی اور نہ ہی آدمی چھلانگ لگا کر چھت پر چڑھ سکتا ہے، اس لیے سیڑھی کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی افسر ایک انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو چھت اور انسان کے ساتھ مشابہت قرار دینا قابل موافق نہ ہی نہیں بلکہ ذات کبریہ کی شان میں پہلے درجے کی گستاخی ہے۔ اللہ کے لیے ایسی مثالیں بیان نہ کیا کرو، کوئی چیز اس کے مثل نہیں، وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سورۃ الشورى۔ اور بلا شبہ ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں اس کا نفس جو وسوسے ڈالتا ہے، اور ہم اس سے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ بے شک وہ سننے کے راز اور جاننے والا ہے۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے وقار کا خیال نہیں رکھتے؟ انسان خود نیکی کرنے کی بجائے دوسروں کی نیکی پر بھروسہ کرتا ہے۔ انسان توبہ اور نیک اعمال کرنے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب چاہنے کی بجائے من گھڑت طریقے اختیار کرتا ہے۔ وسیلہ کی آڑ میں غلط پیر لوگوں کی عزت اور مال لوٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں وسیلہ اور واسطے کو پسند نہیں کرتا۔ وسیلہ کے عقیدہ سے اللہ تعالیٰ کی توہین کا پہلو نکلتا ہے۔ یہ طریقہ ہندوؤں، یہودیوں اور عیسائیوں کے مشابہ ہے۔ فوت ہونے والے بزرگ بیمار ہوئے، ہزار دعائیں اور دعاؤں کے باوجود صحت یاب نہ ہو سکے۔ فوت ہوئے تو گھر میں میت ہونے کے باوجود روتی ہوئی بیٹیاں، تڑپتی ہوئی والدہ، بلکتی ہوئی بیوی، سلکتے ہوئے بچے اور آؤ بقا کرنے والے مریدوں کو تسلی نہ دے سکے۔ فوت ہونے کے بعد دوسرے کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ شرم و حیا کے پیکر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو استنجا نہیں کر سکے، نہ غسل دے سکے۔ زندگی میں خود اپنی قبر بنوانے والے بھی اپنے پاؤں پر چل کر قبر تک نہ پہنچ سکے۔ جو زندگی میں صرف پنجابی یا کوئی ایک زبان جانتے تھے، فوت ہونے کے بعد قبر پر آنے والوں اور دوسری زبانوں میں فریاد کرنے والوں کی زبان سے کس طرح واقف ہو گئے ہیں۔ جو خود اولاد سے محروم تھے، مثال کے طور پر حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ایک سے زائد شادیاں کرنے کے باوجود اولاد سے محروم رہے، اور وہ دوسروں کو کس طرح اولاد عطا کر سکتے ہیں؟ جو کھراٹے لینے والی نیند یا کسی وجہ سے بے ہوشی کے عالم میں دیکھ اور سن نہیں سکتے، اب موت کے بعد کس طرح سننے اور دیکھنے کے قابل ہوئے؟ جو زندگی میں دیوار کی دوسری طرف نہیں دیکھ سکتے تھے، اب قبر کی منو مٹی اور مضبوط پتھروں کے درمیان کس طرح دیکھ سکتے ہیں؟ جو اپنی حالت سے کسی کو آگاہ نہیں کر سکتے، دوسروں کی حالت رب کے حضور کس طرح پیش کر سکتے ہیں؟ جو زندگی میں بیک وقت ایک یا دو تین آدمیوں سے زیادہ کی باتیں سن اور سمجھ نہیں سکتے تھے، اب ایک ہی وقت میں سینکڑوں ہزاروں آدمیوں کی فریاد کس طرح سن سکتے ہیں؟ اے عقل مند غور کرو۔ القرآن۔ ایک احمق ترین شخص بھی جان بوجھ کر یہ حرکت نہیں کر سکتا۔ جس سے وہ کچھ مانگنا چاہتا ہے، وہ اس کے سامنے ایسا طریقہ اختیار کرے کہ جس سے وہ عطا کرنا تو درکنار الٹا ناراض ہو جائے۔ لہذا دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ناجائز وسیلے اختیار کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق اس کے اسماء مبارک اور صفات مقدسہ کو وسیلہ بنایا جائے۔ انبیاء اکرام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی شخصیت کے واسطے حرمت صدقے اور توفیل کی بجائے اللہ کی صفات کے واسطے سے دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نہایت ہی خوبصورت نام ہیں، انہی ناموں سے دعا کیا کرو۔
اے زمین اور آسمان کو ابتدا سے پیدا کرنے والے، اے جل و جلال والے اکرام، تیری عزت اور عظمت تک پہنچنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اے اللہ، اے رحمان، تیری جلال اور تیرے چہرے کے جمال کے واسطے سے ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ بعض بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عبادت کی نیت نہ ہو اور صرف احترام کے طور پر کسی بزرگ یا غیر کے سامنے سجدہ یا تھوڑا سا جھک جائے تو کوئی گناہ نہیں۔ ان بھائیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجہ ذیل ارشادات غور کرنے سے پڑھنے چاہیے۔ حضرت قیاس بن سعد اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حرا شہر میں کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں سجدہ کیا جائے۔ میں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ سجدہ کروانے کے زیادہ حقدار ہیں، لیکن رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، کیا تم میری قبر کو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ میں نے عرض کی کہ ہرگز نہیں۔ تب آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کیا کریں۔ حضرت جندیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ تم سے پہلے لوگ اپنے بزرگوں اور انبیاؤں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے۔ خبردار، تم قبروں کو مسجد کا درجہ نہ دینا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ ابو مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ قبروں پر بیٹھا کرو اور نہ ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ حضرت ثابت بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک شخص نے نظر مانی کہ وہ بونا مقام پر اونٹ ذبح کرے گا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا، کیا وہاں جالیت کے بتوں میں سے کوئی بت تھا جس کی پوجا کی جاتی ہو؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، بھلا وہاں جالیت کے میلوں میں سے کوئی میلہ لگتا تھا؟ عرض کیا کہ نہیں۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تجھے نظر پوری کرنی چاہیے۔ اس نظر کو پورا نہ کیا جائے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، اور نہ اسے جس کو انسان پورا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔